اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے علم غیب۔ کیا انبیاء و رسولوں کے پاس علم غیب ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو علماء اہل حدیث کا بیان سنواتا ہوں، اس کے بعد میں قرآنی دلائل دوں گا کہ کیا انبیاء کے پاس رسولوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے یا نہیں۔ پہلے آپ علماء اہل حدیث کا بیان سنیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے۔ وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے۔ علم الغیب کیا علم الغیب قرآن و سنت کی روشنی میں علم غیب کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیں۔ کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ مصطفیٰ ڈیرہ غازی خان سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے وما مسنی السوء، مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے تو میں پہلے سے حفاظتی تدبیر اختیار کر لیتا، تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا، یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا۔ تو یہ تو قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹے کو میں ذبح کروں گا تو ذبح ہوگا ہی نہیں، پھر یہ قربانی کہاں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بچہ کا گلا کٹ جائے گا ابھی، تبھی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے۔ تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو جی ناظرین، کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہم یہ کلپ کیوں آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھتے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ پہچان سکے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنا جو ہے عقیدہ آپ کو سنوا دیں اور دوسروں کا جو ہے وہ عقیدہ نہ سنائیں، ایسے خیانت ہوتی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی شیعوں کی بات نہ سنو، ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ کہ وہاں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہ ان کی بات ہی نہ سنو، مقصد یہ ہے۔ ہم خود ان کے کلپ سنواتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب آئیے جی، پہلے تو جو مولوی توصیف الرحمان نے جو حدیث بیان کی ہے اسی سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ قیامت کا ہے اور رسول اللہ جو ہے وہ دنیا میں ہی اس واقعے کا بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ اسی حدیث سے جو ہے وہ علم غیب ثابت ہوتا ہے، مگر میں قرآن مجید سے دلائل دوں گا۔ اگر میں قرآن مجید سے ساری آیات جو ہیں جو علم غیب پر ہیں وہ پڑھنے لگوں تو موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، وہ 2-3 گھنٹے کا موضوع ہے۔ میں تقریباً 3 آیات پڑھوں گا، 3 آیات سے ہی آپ کو فیصلہ دے دوں گا، نتیجہ دے دوں گا، آپ خود فیصلہ فرمانا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ سب سے پہلے آئیے، یہ سورہ جن ہے، اس کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احد،
کہ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے اور اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ پہلی بات میں بتاتے چلوں کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ کلی ہے، یعنی اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا علیم ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، اللہ جو ہے غیب کا بھی عالم ہے اور ظاہر کا بھی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کا علم کلی ہے۔ آگے آ جائیے کہ انبیاء کے پاس اور رسولوں کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ یہ آیت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر آگے شرط لگائی الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے وہ ارتضا کر لے، یعنی اسے علم غیب دیتا ہے، اس پر علم غیب ظاہر کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یعنی جسے اللہ غیب کے لیے رسولوں میں سے ارتضا کر لے، چن لے، یعنی ٹھیک ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے، یعنی کہ کل رسول، یعنی تمام رسولوں کو اللہ تمام انبیاء کو علم غیب دیتا ہے، ایسا بھی نہیں، مر رسول، یعنی رسولوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا۔ اب آ جائیے آگے ہے قرآن مجید کی آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی، یہ آیت نمبر ہے جی 179۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ غیب کو پر کسی کو مطلع کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر رسولوں میں سے جسے وہ چاہے چن لے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر رسولوں میں سے جس کو وہ چن لے، جسے وہ چاہے چن لے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، اور جہاں پر بھی رسولوں کی جو ہے علم غیب کی نفی کی گئی ہے غیر اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، وہاں ان کے ذاتی علم کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ رسول کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع کرتا ہے، غیب کو ظاہر کرتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے، وہ جتنا چاہے دے، وہ اس کی مرضی ہے، مگر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر ان کا انکار کرے تو ان آیات کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اب آ جائیے، یہ سورہ آل عمران ہی ہے، اس کی آیت نمبر ہے 49۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے کہ انبیاء کے پاس، رسول کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، تم نے کیا کھایا ہے، تم نے گھروں میں کیا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول آئے ہیں۔ جو صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، کیا چھپا کے رکھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے، تمہارے پیٹوں میں کیا ہے۔ جو صرف بنی اسرائیل کا رسول ہے وہ یہ غیب کی خبریں دے رہا ہے، مگر جو عالمین کے لیے رسول آئے ہیں، عالمین کے رسول بن کر، نعوذ باللہ ان کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عیسائی یہ تم سے، مسلمانوں سے سوال کر دے کہ بھائی آپ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ کے نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے،
تو ہمارے رسول جو ہے آپ کے رسول سے افضل ٹھہرے؟ تو اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ جو عالمین کا رسول بن کے آئے، جو عالمین کو پڑھانے آئے، جو عالمین کا ہادی بن کر آئے، اس کا علم بھی اس قدر وسیع ہوگا۔ جتنا بڑا مرتبہ رسول کا ہوتا ہے اس قدر اس کا علم بھی وسیع ہوتا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی علم رسول اللہ کو دیا ہے اس کا حکم دیا کہ وہ علی ابن ابی طالب کو بھی اس کا علم دے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم، یہاں علم کا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم، یہاں علم کا ذخیرہ ہے۔ ھذا لعاب رسول اللہ، یہاں لعاب رسول اللہ ہے، یہ لعاب رسول اللہ کا اثر ہے، یہ لعاب رسول اللہ کا اثر ہے۔ عندی علم الاولین والآخرین، میرے پاس علم اولین بھی ہے، علم آخرین بھی ہے، جو گزشتہ گزر چکا ہے میرے پاس اس کا بھی علم ہے، اور جو قیامت تک آنے والا ہے اس کا بھی علم میرے پاس ہے۔ اور مولا کائنات فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، نجل بلاغہ میں فرماتے ہیں پوچھ کائنات نجل بلاغہ میں فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج سے لے تک قیامت تک جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، کس نے کہاں قتل ہونا ہے، کون اپنی موت آپ مرے گا، یعنی قیامت تک آج سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے میں جو کچھ ہونا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ جہاں لعاب رسول اللہ کا اثر ہے اس کے پاس اتنا علم ہے، خود رسول اللہ کے پاس کتنا علم ہوگا۔